اس میں آنکھوں گناہ میں یہ بھی کہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں، ذاتی زندگی میں آپ جا کر دیکھیں، جس کے تعلق سے بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے دروازے میں ایک چیز تھی، یاد رکھیں، تو اس میں سے ایک آنکھ جھانک رہی تھی، اس صحابی کو علم نہیں تھا اس چیز کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کر باہر آئے، کہا کوئی جھانک رہا تھا ابھی گھر کے اندر؟ تو کہا ایک شخص نے کہا میں تھا، تو کہا میں پلٹا تھا کنگا لے کر، اور کنگا اس زمانے لوہے کا ہوتا تھا، کہ اس آنکھ میں ڈال دو۔ تو یہ آنکھوں گناہ تھا، کسی کی پرائیویٹ لائف میں آپ جا کر دیکھ رہے ہیں۔ آج کل تو مشغلہ ہی ہو چکا ہے، لوگوں کے سی سی ٹی وی کیمرے چراؤ، اس کے ایکسس لے لو اور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا بہت بھی کسی کو علم ٹیکنالوجی کا تو یہ آسانی سے کر لیتا ہے، آپ اس کے گھر کی زندگی دیکھ رہے ہیں، اس پہ اسپائنگ کر رہے ہیں، یہ سب بالکل کامنلی ہو رہا ہے ادھر۔ ظاہر سی بات ہے ابھی آنکھ ویسی موجود نہیں ہے، لیکن کیمرے کے ذریعے آپ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کیمرے ریکارڈنگ سے آپ وہ چیزوں کو دیکھنا اور ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں جو کوئی آدمی نہیں چاہیں گا کہ آپ اس کا دیکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، یاد رکھیے شکلیں بدلتی جا رہی ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، یاد رکھیے، لیکن معاملہ وہی ہے، گناہ وہی ہوں گا۔ ادھر کوئی یہ کہے کہ اب میں آنکھ سے کہاں دیکھ رہا ہوں، میں نے تو موبائل سے ریکارڈ کیا، میں نے تو نکالا، مقصد وہی تھا نا، اس کی پرائیویٹ لائف میں آپ نے جھانکا، چاہے آنکھ سے دیکھو، چاہے کیمرے سے دیکھو، کسی اور چیز سے دیکھو، جس کی آپ کو اجازت نہیں تھی، وہ کام نہیں کرنا چاہیے آپ، بلکہ کچھ دکھ بھی جاتا آپ چہرہ پھیر لے کہ میرا کام نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ میرا پارٹی نہیں ہے اس چیز میں، ذمہ داری نہیں ہے اس چیز کا، لیکن یہ کامن ہو چکا ہے۔ ادھر تو آنکھ سے ہونے والی برائیاں بے حد، مطلب اس کو بہت زیادہ ہو چکی ہے، اتنے کہ شاید اس کو گنوانا بھی ممکن نہیں ہوگا۔